سوال میں وہ اپنے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور حدیث شریف میں بھی کہ ہم درود بھیجیں تو وہ جواب دیتے ہیں، تو اس میں آپ نے وضاحت اس وقت میں دیکھو میں نے یہ بتایا نا کہ آپ اس کا یہ جواب لو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، اللہ جاؤ زندہ ہے، بلا کہ اللہ تشعرون، اللہ کی راہ میں مارے جانے والے زندہ ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مرنے والے شہید ہیں۔ جو حضور پاک کی آن پر مار بٹے شہید ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے، جو حضور پاک کی آن پر مار بٹے آپ کا غلام شہید ہے تو پھر آقا کا کیا مقام ہوگا؟ اچھا یہ نور اور اس کے جلوے کی بات ہوتی ہے کہ نور ہیں کہ نہیں نور ہیں کہ کیا واقعہ ہے، بشر ہیں کہ نور ہیں، یہ ہم بحث کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو اگر فرشتہ نور ہے اور فرشتے خادم ہیں آپ کے تو آپ کا مقام کیا ہوگا؟ آپ یہ سمجھ لو کہ جبریل اگر نور ہیں تو جبریل صاحب تو باہر کھڑے ہوتے ہیں، خادم ہیں، تو اگر فرشتے ملائکہ نور ہیں اور نور خادم ہے تو ملک کا مقام ہوگا؟ بیان کرنے کی بات ہی بنی ہے۔ اور دوسرا اللہ کریم اللہ تعالیٰ نور اللہ نور خالق کے کائنات، اللہ اگر درود جس ذات پر اتنے سے بھیج رہے ہو آپ تو نور ہی ہو گیا ہوگا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ نور نہیں تب بھی نور ہے، کہ اللہ کا محبوب ہو تو پھر وہ جو ہے نا آپ کے لیے بڑی بات ہے۔ اس لیے وہ جو اصل باتیں لوگ پہچان گئے تھے۔ یہ دیکھو ایک بڑا ضروری واقعہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں نے قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو لوگ آیا کرتے تھے پیغمبروں کے پاس کہ تم ہماری طرح ہو، کیسی کیسی باتیں کرتے ہو، بولے بھائی آپ ہماری ہی طرح ہو، بالکل مطلب یہ واقعہ ہوگا کہ ہم بازار میں جاتے ہو ہماری طرح انسان ہو تو یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہو۔ تو لوگوں کا یہ اعتراض چلتا رہا پیغمبروں کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا لوگ ذرا زیادہ تحقیق کرنے لگے تو لوگوں نے کہا آپ تو نہیں ہو ہماری طرح، آپ تو بالکل وہی لگتے ہو جو ہے۔ پھر آپ نے کہا میں تمہاری طرح ہوں۔ فرق ہو گیا نا کہ وہاں لوگ کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح ہیں پیغمبروں کو، اور یہاں آپ کو اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ہوں، ورنہ یہ کوئی اور ہی کہہ دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہے۔ دوسرا اس میں اس طرح آل عمران میں ابھی شاکر نبیین کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، آج ہم لوگوں سے علم دیا، کتاب دیا، ہاں تمہارے پاس رسول آئے گا، کب آئے گا؟ ہوں گے تو آئے گا، وہ بھی ہیں، آگے چلو اس پر ایمان لانا، مطلب یہ کہ اس کی گوئی ہے نا، یہ وعدہ لے لیا اور پہلے نبیوں سے، ہاں آگے اقرار، ہاں ہاں قال فشہدوا، پر ہم نے اللہ نے کہا کہ اب دیکھو یہ نظارہ ہے، یعنی کہ جب بھی صاف ہوا نبیوں سے وعدہ لیا انہوں کا اقرار کرتے ہیں، آئیں گے اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنا ہے، ان کا ہم وعدہ کرتے ہیں، یہاں تک بات بیان کی ہے۔ اگر کیا ہے فشہدوا، دیکھو اب آگے دکھا دیا منظر اللہ نے، آپ کے آنے سے پہلے کا منظر ہے یہ، آگے فشہدوا انی معکم من الشاہدین، میں بھی دیکھتا ہوں، اب تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ وعدہ پہلے لے لیا، دکھایا بعد میں، کتاب کی بات ہے، نبیوں کے وصال کے بعد نہیں ہو سکتا وصال، جو پہلے کی بات ہوگی۔ تو گویا کہ آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبل الپیدائش جب بعد موت کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ اور ہے۔ اس لیے ایک ذات کے بارے میں سائنٹیفک تحقیق بند کر دو، مطلب یہ ویسے بھی آپ کا جو ایمان ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو ایسے سے دیا کرو
کہ آپ کو ایسا واقعہ نظر آ جائے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کی بحث نہ ہو، بس بحث کرے وہ جو مقام آشنا ہو. اب اللہ بڑا ہے کہ پیغمبر ہے، یہ بحث کیا ہوئی؟ اللہ اللہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ اللہ ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اب اللہ اللہ ہی ہے. اب یہ نہ کہنا کہ وہ وہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک انسان ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بس اللہ ہے. اللہ جو ہے خالق ہے، حضور پاک مخلوق ہے. بس بیان جیسے ہوا ویسے ہی ہے. آگے رہی سمجھنے کی بات، وہ جیسے جو آپ کو قریب ہوتے جاؤ گے سمجھتے جاؤ گے کہ بات کیا ہے کہ آپ ہیں آپ ملتے ہی ہوں گے. اب جب آپ پر کبھی کوئی ہو جائے کچھ آگی، یہ ہے مشاہدے کی بات ہے، علم کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ علم کے ذریعے معلوم کرو کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. اسے مشاہدہ ہے، جب کبھی نظر آ گیا تو پھر نظر آ گئی بات. خدا کرے کہ ایسی بات کبھی نظر آ جائے تو پھر آپ کبھی بحث ہی نہیں کرو. جو بیان کرتے ہیں نا حضور پاک کے مقام کو کم کرنے کے لیے، دراصل حضور پاک کی کم نہیں کرتے، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں. یہ آپس میں انسانوں کا جھگڑا ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ حضور پاک کا نہیں ہے، یہ تھے، یہ چلے گئے ہیں. ایک پیغمبر کا مقام سمجھنا بڑا مشکل ہے. پیغمبر صفات کی وجہ سے نہیں ہے، اور یہ اس کو یاد رکھنی بات. پیغمبر صفات کی وجہ سے، وہ صفات ساری کی ساری بندے میں ہوں کہ بندہ زیادہ تو امتی ہو جائے گا. ساری صفات تو پیغمبر نہیں بناتی، اور ذات پیغمبر بناتی ہے. اب جب ذات کسی کو پیغمبر بنایا تو ذات کیا کہے کیا نہ کہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا. اب اللہ لے جا سکتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا؟ اللہ سے پوچھو، لے جا سکتا ہے؟ آپ بتاؤ، لے جا سکتا ہے. مسجد حرام سے بیت الاقصی سے لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے. کعبہ قوسین سے آگے لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے. اللہ اگر چاہے تو بندے کو ماضی دکھا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے. اللہ چاہے تو اپنے بندے کو مستقبل دکھا سکتا ہے. اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے. بیٹھ تم کیوں کرو؟ اور جان والا یا لے جان والا، تم کچھ کون ہے بولنے والا؟ اس طرح بالکل جھگڑا نہیں کرنا ہے کہ مقام تیرا میرا بیان ہونا چاہیے کہ تم کون سے دفتر میں ملازم ہو، 60 یا 100 کے اسکیل میں تم ملازم ہو، گریڈ تمہارے کمزور ہیں، تو خواہ تمہاری اتنی ساری ہے، تو اس آدمی کی شان بیان کر رہے ہو، اس پہ بیٹھ کر رہے ہو جس کا نام تمہارا کلمہ ہے. اندازہ لگاؤ کہ مطلب میں سب سے بڑی بات کلمہ پڑھنا محاورہ ہوتا ہے. یہ عمل ہے کہ اس آدمی کا نام جس پر ساری کائنات درود بھیج رہی ہے، اللہ بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھیج رہے ہیں، آپ لوگ خود بھیج رہے ہو، ساری کائنات میں جو کلمہ ہے جس کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آدمی جس کے باعث سے تخلیق کائنات کہا گیا، اس کے مقام کیا بیان کرتے ہیں؟ بیان کرنا بھی غلط ہے کہ بس تسلیم کرنا ہے. وہ بیان کرے گا اس مقابلے میں وہ لوگ بیان کر دیتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تسلیم کرو اور اس مقام کا لطف لو، مشاہدہ کرو. اس مقام پر بحث نہیں ہونی چاہیے. بلند اتنا ہے کہ بہت بلند ہے. بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کتنا بلند ہے؟ بہت بلند ہے. آپ وصال کر گئے ہیں، ان کو میرا ایمان ہے کہ نہیں کر گئے ہیں؟ کر گئے ہیں تب بھی نہیں کر گئے ہیں. چلو کر لو اب بات. اب بات سمجھ رہے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ظاہری زندگی سے اگر وصال کر کے لوگوں کے دلوں میں چلا جائے تو وصال کیا تھا؟ یہ تو اور ہی مقام ہو گیا. اس لیے اس بات کی بحث نہیں کرنی ہے. یہ انگریزوں نے اس کا ہے. دیکھو اب دیوبندی اور بریلوی دو چیزیں ہیں. تو بریلی ہندوستان میں ہے، دیوبند ہندوستان میں. خیر سے ہندوستان کے 2 گاؤں ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں انڈیا میں، اور قادیان بھی انڈیا کے. یہ کل کی بات. یہ سارے جتنے واقعات اور فرقے بعد میں پیدا ہوئے، سچے بھی اور سچ سے ہٹ کر بھی، یہ ساروں کو نکال دو، باقی اسلام بچ جائے گا. فرقے نکال دو، جو بچ گئے اسلام ہے. آخر میں کون سی چیز بچ جائے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مدینہ شریف سے مکہ شریف، یہ 2 بچ جائیں گے. ہاں، لا الہ الا اللہ مکہ ہو گیا، محمد رسول اللہ مدینہ. یہ 2 چیزیں بچ جائیں گی، یہی اسلام ہے. اور اس کے آگے آپ ذکر کرنا ہے. آپ پھر آگے ادھر سے ہو کے آئے، ادھر سے ہو کے آئے، اور بس آپ وہاں پہنچنے کی بات کرو. کلمے کی عبادت پڑھ کر چڑھ جاؤ، یہ بات کافی ہے.
باقی یہ جھگڑا جتنے بھی ہیں نا ماضی کے حوالے، یہ سارے لا علمی کے جھگڑے ہیں۔ آپ تو کہیں نہیں تھے نا جنگ میں، کہ جب وہ جنگ ہو رہا تھا بالا کوٹ کا، آپ لوگ تھے وہاں پر؟ آپ نہیں تھے۔ پانچ نمبر کی پہلی لڑائی میں آپ تھے؟ آپ نہیں تھے۔ اب کتاب میں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی مطلب کربلا میں آپ لوگوں میں کوئی تھا؟ اگر کوئی تھا تو مجھے بتا دو۔ آپ لوگوں میں کون نہیں تھا؟ مجھے پتا ہے۔ آپ لوگوں بیان اس طرح کرتے جیسے آپ نے دیکھا ہو واقعہ، اس لیے یہ خیال کرو کہ آپ نے واقعہ دیکھا نہیں ہے، آپ نے واقعہ سننا ہے، اور سننے کا تصدیق آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا وہ نتیجہ پیدا ہو گیا۔ ایک طرف ڈاکٹر اسرار پیدا ہو گئے، ان کا محرم ہے ہی کوئی، صرف یہ بات ختم کر دی کہ ایسا واقعہ ہوا ہی کوئی، اور ہوا بھی ہے تو پھر وہ صحیح تھا یزید، اور رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب، ہاں اور ایک واقعہ ہو گیا، اس سے لوگوں نے یزید نام رکھا۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا، یہ بلا وجہ تجاوز ہے۔ یہ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، تفسیر لکھی، اور تفسیر کے اندر اب چلتے چلتے ہم نے بیان کر دیا، اور میں نے ان سے بات بھی کی کہ کسی اور پرانی امتوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، بتوں کو۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے آگے اس کو اضافہ کیا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ، اب ہمارے ہاں تو پرانی امت کا فرق ہو گیا نا، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور سید مولانا عبداللہ مودودی سے بڑے اچھا خاصا مقام ان کا، باطن بھی تھوڑا تھوڑا فقیروں کے ساتھ، اور کچھ لوگوں کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، گمراہی ہے۔ کوئی لوگ گنج بخش کہلاتے ہیں، یعنی کہ بنے ہوئے ہیں، کسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے، اللہ کے اس غریب کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ فکر ہے، میں نے کہا تھا فوراً کرو، تم صحیح کہہ رہے ہو، اتنا صحت مند صحیح تم بغیر سمجھے ہوئے کہ کس قوم میں کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سال ہر سال کی جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، اتنے لوگوں میں سمجھائے بغیر تم ایک بات کر رہے ہو، تو یہ ابلاغ جو ہے نا یہ تمہارے لیے غلط ہے۔ اب مشکل کشا، اب پتہ نہیں مشکل کشا، اب بڑے درویش ملے ہیں، کہتے مشکل کشا اللہ ہے، وہ اللہ کی کیا مشکل کشا ہے، مشکل تو رہتی ہے اللہ والوں کو، اللہ نے کیا مشکل کشائی کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو ہے ان کے ساتھ دشمن مقابلے میں آ گئے، اور آپ وادی میں گئے، اب پتھر برسے ہیں اور آپ کے پیغمبر کا خون آ رہا ہے، اللہ نے کیا مشکل کشائی کی، اور اللہ کے پیغمبر کے لاڈلے نواسے شہید ہو رہے ہیں، اللہ کہاں مدد کو آیا، اور اللہ کے نبی جو ہے وہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے، اللہ نے کیا مدد کی، اللہ مشکل کشا کدھر سے ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ مدد کو آئے تب اللہ ہے، نہ آئے تب اللہ ہے۔ اللہ غریب رکھے تب اللہ ہے، امیر رکھے تب اللہ ہے۔ تم اللہ کو حالات سے جج جو کرو گے تو کبھی نہیں سمجھو گے اس کو۔ اللہ کو محبت سے جج کرتے ہیں، کیسے؟ کیونکہ اگر تمہارے حالات کے مطابق جج ہونے لگ جائے، تم اللہ کو آرڈنری انسان بنا دو گے، کمپیوٹر بنا دو گے کہ بھوک لگی ہے کھانا دے دے، آپ اگر کام چاہیے سفر پہ جانا ہے گاڑی منگا دے، اللہ میاں سے کام لیتے جاؤ گے، اس کا کام تم بالکل نہ کرو گے۔ تو لہذا بہتر یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت رکھو، اطاعت رکھو، وہ جو کرے اس پہ راضی رہو۔ آپ بتا ٹھیک ہے بات، اگر وہ زندہ رکھے تو راضی، اگر واپس بلا لے تو راضی۔ آپ بتا ٹھیک کہتے ہیں، آپ بتا صحیح کہتے ہیں۔ بس چاہے ہنسائے چاہے رلائے، غریب بنائے امیر بنائے، جس حال میں رکھے ناراضی، اللہ کو تب اس کے ساتھ آپ پہچانو گے۔ ورنہ اللہ کے ساتھ تم شرائط رکھو تو پتہ نہیں پوری کرے تو اللہ ہے۔ مقصد یہ تم بندے ہو کے کہتے وہ مانے، اور وہ اللہ کہتے نہیں کہہ سکتا تم مانو۔ اس لیے ذرا دھیان کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس لیے مشکل کشا انسان ہو سکتا ہے، اور گنج بخش انسان ہو سکتا ہے، فیض عالم بھی انسان ہو سکتا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی پہچان ہے بیان کرنے والوں کی۔ انہوں نے کبھی خود نہیں کہا کہ مجھے مشکل کشا، انہوں نے خود نہیں کہا مجھے گنج بخش کو، یہ بعد میں آنے والا
ایک درویش، اس نے خود نہیں کہا مجھے غریب نواز کہو، بعد میں آنے والے بادشاہ کی مرضی کہہ دے۔ اس واسطے اس کا مفہوم بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سمجھو، اللہ تعالیٰ اور اللہ کی سمجھ شروع سے آپ کو آئے گی۔ میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کل شان قدیر ہوں، مکمل ہوں، مکمل قبضہ قدرت سے کوئی شے میرے اختیار سے باہر نہیں جاتی، اور خود ہی لفظ آتا ہے کہ شیطان نے میرے کہنا نہیں ہوا۔ ایک کوئی خاص راز ہے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ مطلب وہ کہتا ہے کہ اللہ کا تم دیکھ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ دنیا کوئی بھی نہیں مانتا اللہ، مالک پھر وہ ملکیت پوری ہے، اور مسجد جو ہے اس کو بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے، اور اللہ مالک ہے، مسجد جنت سے بنتی ہے، گھر اللہ کا ہے۔ یہ سارے واقعات کے باوجود کہیں نہ کہیں آپ لوگوں میں دقت ہے، اللہ ٹھیک ہے، فرق آپ کو ہے، اس فرق کو مٹاؤ کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کیا پرائرٹی رکھتا ہے، کہ آپ اسے کیا حق دے رہے ہو۔ جو کچھ اراد ہے، جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دو گے، اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں تمہیں مل جائے گا۔ بس یہ راز ہے۔ تم اگر اس کو دکھاوے کے 2.5% دیتے ہو تو بس اتنا سارا حصہ تمہیں مل جائے گا جتنا تم دے رہے، جو تم اس سے کر رہے ہو وہ تمہیں مل رہا ہے۔ اور جس نے مکمل سپردگی کر دی ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ہمارا، ہم اللہ کے، فاذکرونی اذکرکم، تم ذکر کرو میرا دل سے، میں کیا کروں گا؟ تمہارا ذکر۔ اور تم ادھر تعبیریں کرو، تفسیریں کرو اور میرے خلاف تقیمیں بناؤ تو پھر واللہ خیر الماکرین، پھر میرا نام تدبیر شکن تو ہے ہی، پھر ایسی تدبیریں توڑوں گا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ مکڑی کا کمزور جالا ساری اسکیمیں تمہاری توڑ دے گا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دلیل شکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا آسان طریقہ یہ ہے، مکمل مان لو، منواؤ نہ، مان جاؤ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی درجے بندیاں نہ کرو، بس تسلیم کر لو۔ یہ بہت کافی بات ہے کہ آپ کے لیے وہ رسول ہیں، آپ کے رسول ہیں، بس آپ کے لیے یہ بہت کافی بات ہے۔ ہاں کافی ہوگی بات، پھر سن لو بات، اس کو سماپت کر لو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ پتہ کرنا کہ اللہ آپ پر راضی ہے کہ نہیں ہے، یہ ضرور پتہ کرتے رہنا۔ جو شخص اللہ پر راضی ہے اللہ اس پر راضی ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا تم زندگی میں جیسے ہے جو کہ تو راضی ہو، کیا تم اپنے رب پر راضی ہو؟ وہ رب جو دشمن کی قوت بھی ہے اسے بھی پالتا ہے تمہارے دشمن کو، وہ رب جو کہ نیکوں کو غریب بھی رکھتا ہے، کئی باتیں تمہاری سمجھ سے باہر بھی کرتا ہے، تم اس پر راضی ہو مکمل طور پر؟ تیسرا بات سمجھائی کس سے؟ مکمل طور پر اس پر راضی ہو، بس یہ سمجھو کہ پھر وہ آپ پر راضی ہے۔ جس پر اللہ راضی ہو اسے اپنے پہ راضی کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ یہ گرہ نکال دو اور اللہ پر راضی ہو جاؤ، اور زندگی پر راضی ہو جاؤ، اپنے آپ پر مکمل راضی ہو جاؤ۔ اس میں نہ اضافہ کرنا، زندگی میں تکلیف ہونی ہے، کچھ تھوڑا سا اور مل جائے، کچھ نکل جائے نا، جب کچھ ہے ٹھیک چلا آ رہا ہے، بس اس کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور یہ دعا کرو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائے کہ وہ راضی رہے، خود بھی آپ کو بھی رضا ہونی چاہیے۔ باقی حضور پاک کے مقام کا بھی بیان نہ کرنا، میری طرف سے یہ نصیحت ہے کہ کبھی یہ مقام نہ بیان کرنا کہ کیا مقام ہے۔ یہ مقام جو ہے یہ تسلیم کا مقام ہے تمہارا، ان کو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بیان کر سکیں، بس ہم تو اس راستے پر نثار ہونے والے، ہمیں کیا پتہ ہے کیا مقام ہے، بس اللہ جانے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے مقام کیا ہے۔ مقام نہیں بیان کرنا، پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر اپنا آہستہ چلتے جاؤ، تبلیغ اس وقت کرو جب تعلق ہو، جس کو تم اپنے دین پر لانا چاہتے ہو اس کے ساتھ تعلق بنا لو، تعلق کے بعد اس کو اپنے دین پر لاؤ۔ اولادوں کے لیے دعا کرو، اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے دعا کیے کریں، اور یہ بہت ضروری بات ہے، جو والدین ہیں وہ دعا کیے کریں کہ بچوں کو نیک راہ ہو، اور بچے جو ہیں والدین کے لیے دعا کریں کہ انہیں سلامتی ہو اور آپ کی طرف سے سلامتی ہو، بچے والدین کے لیے آسانی بنے،
اور والدین بچوں کے لیے شفقت بنے. تو یہی زندگی کی میلہ. باقی کیا تم نے اسلام کر لینا ہے, کوئی جھنڈا کو تھوڑا لگا دینا ہے, اور 4 بچوں کو وقت پر پالنا ہے, اور بچوں نے ماں باپ کو نیکی کے ساتھ کندھا دینا, بات پار ہو جائے گی, پار ہو جائے گی. اتنا سارے میلہ ہے. اس کے بعد پھر میلہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میلہ ختم ہو آپ لوگ اپنے آپ کو بڑی اصلاح کر لو. یہ جاننا ضرور ہے منظر چیزا, یہ رہ نہیں سکتا, رک نہیں سکتا. اس لیے سب کے لیے رحم بن کے جاؤ, اور سب کو اپنے لیے رحم بنا کے جاؤ. تو دعا کرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ بیماروں کے لیے دعا کرو, قرض داروں کے لیے دعا کرو, مسافروں کے لیے دعا کرو, اور آنے والے زمانوں کے بہتر ہونے کی دعا کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے جن لوگوں کے پاس حالات کی کمزوری ہے, اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر فرمائے. ہر طرح حالات ظاہری باطنی دینی دنیاوی یا رب العالمین بارش کے لیے.